بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وبعد۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حضرات علماء کرام، ضلع جمعیت اہل حدیث ممبرہ کے موقر ذمہ داران اور انتہائی خوشبخت اور سعادت مند عازمین حج بیت اللہ، یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ دین کے ایک اہم ستون حج کے احکام اور مسائل سیکھنے کے لیے اور عملی طور پر اس کے طریقے اور اس کی سنتوں کو جاننے کے لیے ہم اور آپ یہاں جمع اور اکٹھا ہیں۔ ضلع جمعیت اہل حدیث ممبرہ اس مبارک تربیتی اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد کی مستحق ہے، اور ان کی یہ کاوشیں انتہائی قابل قدر و تحسین ہیں۔ اللہ تعالی تمام ذمہ داران کی اور سب کی کوششوں اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور جو لوگ حج کے عازم ہیں، ارادہ کیے ہوئے ہیں، حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ہیں، اللہ تعالی اخلاص و للہیت کے ساتھ ان کی اس مبارک مراد کو پوری فرمائے، اور اپنے حج کی توفیق سے اللہ رب العالمین بہرہ ور فرمائے۔ حاضرین گرامی، میرا موضوع مدینہ طیبہ کے فضائل اور اس کی زیارت کے آداب سے متعلق ہے۔ میں یہاں ایک بات وضاحت کے طور پر ذکر کر دوں کہ مدینہ جانا اور مسجد نبوی کی زیارت اور مدینہ نبویہ میں جو جگہیں موجود ہیں جہاں لوگ زیارت کی غرض سے جاتے ہیں، یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی حج کے لیے گیا اور مکہ مکرمہ سے واپس آ گیا، مدینہ طیبہ اور مدینہ نبویہ نہیں جا سکا، تو ایسا نہیں ہے کہ اس کا حج نہیں ہوگا یا یہ حج کا جز اور حصہ ہے۔ ہاں، ہم اور آپ مدینہ اور مکہ حرمین جیسی مقدس جگہ سے کافی دور رہتے ہیں، تو حج کے طور پر جو لوگ سفر کے ارادے سے جاتے ہیں، مکہ جیسی مقدس جگہ پہنچتے ہیں، تو وہاں پہنچنے کے بعد مدینہ سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ تو مدینہ تک جانا بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور ایک دینی شعار ہے کہ ہم مسجد نبوی جائیں، قبر رسول کی زیارت کریں، اور دیگر جو زیارت کے مقامات ہیں میں آگے ذکر کروں گا، ان جگہوں پر جائیں۔ لیکن یہ چیز واضح ہونی چاہیے کہ مدینہ جانا یہ حج کا حصہ نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علماء اہل حدیث میں بعض علماء کی زندگیوں میں تذکرہ ملتا ہے کہ وہ گئے اور مکہ سے حج کر کے ہندوستان واپس چلے آئے، تاکہ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ مدینہ کا جانا یہ حج کا جز اور حج کا حصہ نہیں ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کی غلط فہمیاں ہیں۔ تو حج کمیٹی کی طرف سے یا ٹور والوں کی طرف سے ایک ترتیب ہوتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں اور کچھ نمازیں اور اسی طریقے سے نیکی کے کام اور اللہ کے رسول سے محبت کا اظہار کرنے کا ایک موقع اور اسی ایک طرح سے ایک لمحہ میسر آ جاتا ہے، تو یہ بھی ایک سعادت اور شرف کی بات ہے۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو مقام دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں حج کے حوالے سے
ہاں اس کی کوئی حیثیت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ فضائل بہت ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان فضائل کے حوالے سے جانیں سمجھیں، اور زیارت کا جو طریقہ مسنون اور مشروع طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اسی شریعت اور کتاب و سنت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم جائیں اور مدینہ کی زیارت کریں۔ یہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے مشروع اور مسنون ہے۔ پہلی چیز فضائل کے حوالے سے یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ ہمیں اس مدینہ طیبہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایک بات اور میں ذکر کر دوں کہ مدینہ جب آپ حدیثوں کے اندر دیکھیں گے تو اس کے کئی ایک نام حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں دلائل کے ساتھ ذکر نہیں کر سکتا، ایک نام اس کا جو پرانا مدینہ نبویہ کا تھا وہ یثرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک نام طیبہ، اور ایک نام قعبہ، اور ایک نام دار الہجرہ، اور اسی طریقے سے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسے دار الہجرہ کے طور پر ذکر کیا، والذین تبوؤوا الدار والایمان۔ تو دار الہجرہ یہ اہل ایمان جو ہجرت کر کے گئے، تو یہ چند نام اس مدینہ کے ہیں۔ بعض لوگ مدینہ منورہ کہتے، تو بعض لوگوں نے مدینہ منورہ کے استعمال سے بعض علماء نے منع کیا، کہا کہ جب مدینہ منورہ کہیں گے تو مدینہ کے معنی شہر کے، اور منورہ ہر وہ جگہ جس کو اسلام نے اپنی روشنی سے منور کر دیا، تو مدینہ منورہ کا استعمال اس حیثیت سے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے صرف اس مدینے کو اپنی اسلامی روشنی سے منور نہیں کیا، بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام گیا اسلام کی سنہری کرنیں اور اسلام کی روشنی پہنچی ہے۔ تو ہم مدینہ نبویہ کہیں، مدینہ طیبہ کہیں، اور جو دیگر نام ہے، اور اس کے الگ الگ نام لوگ اپنا بنا لیتے ہیں عقیدت میں، یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں۔ تو فضیلت کے طور پر ہمیں اس شہر نبوی سے اور شہر رسول سے، بلد رسول سے بے انتہا محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، کہ اللہ یہ مدینہ طیبہ سے محبت یہ شہر رسول ہے، یہ اسلام کے پنپنے اور بڑھنے کا ایک بہت بڑا مرکز ہے اور اسلام کی ریاست کا ایک نمونہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی کہ، اور دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مدینہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، کحبنا مکہ، جیسے ہمیں مکہ سے بے انتہا محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مکہ سے جا رہے تھے، یہاں ایک بات اور میں بطور علم کے ذکر کر دوں کہ موازنے کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ افضل ہے یا مکہ، تو اگر آپ شرعی نصوص کو اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے دیکھیں گے، غور کریں گے، تو بلا شبہ مکہ کی اپنی ایک فضیلت ہے، مکہ کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن مدینہ بھی اسلام کی یہاں اسلامی روشنی میں ایک صاحب مقام شہر ہے، اور اس کی بھی ایک اپنی عظمت ہے، اور اس کا ہمیں اعتراف ہونا چاہیے۔ تو مدینہ طیبہ یہ ہماری محبتوں کا مرکز اور محور ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے گئے تو آپ نے کہا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے بے انتہا محبت ہے، اگر یہ مکہ والوں نے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کیا ہوتا تو میں یہاں سے نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول کو مکہ سے اپنی جائے ولادت سے بے انتہا محبت تھی، لگاؤ تھا، قلبی تعلق تھا، لیکن اللہ کے رسول نے کہا اللہم حبب الینا المدینہ، اے اللہ مدینہ سے محبت کی توفیق عطا فرما، کحبنا مکہ او اشد، مکہ کی طرح یا اس سے زیادہ۔ اسی طریقے سے مدینہ طیبہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی پر، اس روئے زمین پر دو جگہوں کو حرم بنایا ہے۔ حرم کا معنی یہ ہے کہ وہاں خوریزی، جنگ و جدال، ناجائز شکار، جانوروں کا قتل، درخت پتے اکھاڑنا، جو خضر و پودے ہیں ان کو اکھاڑ کر کے پھینکنا، اور اس کا احترام بنسبت اور زمین کی جگہوں کے زیادہ کرنا، اس کی تقدیس، اس کا تقدس، اس کی عظمت اور اس کا احترام اپنی نگاہ میں رکھنا بنسبت اور جگہوں کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس روئے زمین پر دو جگہیں ہیں جن کو حرم قرار دیا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ نے دعا کی تھی اللہ سے مکہ کی حرمت کے لیے اور مکہ کو حرام قرار دیا تھا، اور میں اللہ سے میں نے دعا کیا کہ اللہ تو مدینہ طیبہ مدینہ نبویہ کو جائے حرمت بنا دے، محترم بنا دے، حرم والا بنا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مدینہ طیبہ یہ حرم ہے، کہا ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا، کہا کہ اللہ کے نبی اور خلیل ابراہیم خلیل اللہ نے مکہ مکرمہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے حرمت کی دعا مانگی اور اسے حرام قرار دیا، اور اہل مکہ کے لیے اللہ سے دعائیں مانگی۔ وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ، کہا ابراہیم خلیل اللہ نے جیسے مکہ کو حرام قرار دیا ایسے میں نے مدینہ طیبہ کو حرام قرار دیا ہے۔ تو اس روئے زبان لوگ کہتے ہیں مسجد اقصی فلسطین یہ بھی یہ حرم میں ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حوالے سے کوئی ٹھوس دلیل موجود نہیں ہے۔ روئے زمین پر دو شہر اور دو جگہیں، ایک مکہ اور اسی طریقے سے مدینہ طیبہ۔ اب مدینہ میں حرم کی حد کیا ہے وہ حدیثوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، کہا ما بین الحرتین، اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما بین عین و الی ثور، ایک پہاڑی کا نام ہے مشرق میں اور مغرب میں اور اسی طریقے سے جنوب میں اور شمال میں۔ تو ایک حد بندی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو بات قابل ذکر ہے کہ مدینہ طیبہ مکہ مکرمہ کی طرح اس کے کچھ مقامات یہ ہمارے لیے حرم کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ طیبہ میں رہنا، مدینہ نبویہ میں رہنا یہ فضیلت کی بات ہے، یہ شرف کی بات ہے بنسبت اور جگہوں کے۔ مدینہ کا شہر اگر کسی کے لیے رہائش کے طور پر ہو تو یہ اس کی سعادت ہے، اس کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کہا اگر لوگوں کو اس کی عظمت اور شرف کا احساس اور اندازہ ہو جائے تو مدینہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوگا۔ لا یدعها احد رغبۃ عنها الا ابد اللہ فیہا من هو خیر منہ، کہا اگر کوئی آدمی اس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے جانا چاہتا ہے، چلا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مدینہ میں اس مدینہ کو چھوڑ کر جانے والے شخص سے زیادہ افضل اور بہتر انسان کو رہائش کا موقع عطا فرماتا ہے۔ کہا ولا یسقط احد علی لاوائها وجہدها الا كنت له شفیعا او شہیدا الی یوم القیامہ، کہا یوم القیامہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی مدینہ میں رہائش اختیار کرتے ہوئے، مدینہ میں رہتے ہوئے کوئی مشقت اور پریشانی برداشت کرتا ہے تو میں قیامت کے روز اس کے لیے سفارشی بنوں گا، میں اس کے لیے قیامت کے دن شہید اور گواہ بنوں گا۔ تو مدینہ طیبہ کی رہائش اور مدینہ طیبہ میں قیام اور مدینہ نبویہ میں رہنا یہ انسان کے لیے فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ میں رہنا اور مدینہ میں موت کا پانا یہ بھی انسان کے لیے شرف اور سعادت کی بات ہے، یہ بھی انسان کی خوش بختی اور فضیلت کی بات ہے کہ اگر مدینہ میں کسی کو موت آئے تو اللہ کے رسول نے کہا من استطاع ان یموت بالمدینہ فلیفعل، کہا کہ اگر کسی کے بس میں ہو کہ وہ مدینہ میں مرے، موت اسے مدینہ میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ اس کی موت مدینہ میں ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں قیامت کے دن اس آدمی کے لیے سفارشی بنوں گا، شفاعت کروں گا اس کے حق میں جس کی موت مدینہ میں آتی ہے۔ تو یہ شہر مدینہ کے بلد رسول اور شہر نبوی کے فضائل ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، عبداللہ ابن عمر دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، واجعل موتی فی بلد رسولک، اور
اپنے رسول کے شہر میں ہمیں موت نصیب فرما۔ تو مدینہ میں مرنا یہ بھی ایک خوش بختی ہے، مدینہ کے فضائل میں سے ہے کہ انسان اگر مدینہ میں مرتا ہے، مدینہ میں اسے موت آتی ہے، تو یہ اس کے لیے شہر رسول میں مرنا یہ خوش بختی اور سعادت کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مدینہ کا امتیاز ہے، یہ مدینہ کا فضل اور شرف ہے، یہ مدینہ کی خصوصیت ہے کہ ایک زمانہ، ایک دور، ایک وقت آئے گا کہ ایمان کا مرکز مدینہ نبویہ ہی بن کر کے رہ جائے گا۔ سارا ایمان اہل ایمان کا مدینہ میں سمٹ کر کے چلے آئے گا، ہاں، اور سارے ایمان والے اسی مدینہ طیبہ کے شہر میں ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الایمان لا یارز الی المدینہ کما تارز الحیۃ الی جوہرہا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سانپ سمٹ کر کے سکڑ کر کے اپنے سوراخ اور بل میں داخل ہو جاتا ہے، ایسے ایک دور آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ ایمان مدینہ میں سکڑ کر کے رہ جائے گا، سمٹ کر کے رہ جائے گا۔ تو یہ صحیح احادیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے فضائل بیان کیے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کا امتیاز اور مدینہ کی خوبی یہ ہے، مدینہ کا اپنا ایک الگ مقام یہ ہے کہ وہ غلط لوگوں کو مدینہ ایکسپٹ نہیں کرتا ہے اپنی بستی، اپنے علاقے میں۔ وہاں بے ایمان اور غلط قسم کے لوگ، ہاں، اسی طریقے سے ہاں دین بیزار اور دین سے غافل لوگ، وہ وہاں ہاں کفر اور شرک کے ساتھ، بدعتوں کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ مدینہ طیبہ انہیں ایکسپٹ اور تسلیم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جیسے بھٹی میں اگر کوئی چیز ڈالی جائے تو لوہے کو گرما کر کے، پگھلا کر کے، اس کی خواصت اور غلاظت کو بھٹی نکال کر کے الگ کر دیتی ہے، ایسے مدینہ کا حال ہے کہ مدینہ نبویہ یہ غلط قسم کے لوگوں کو اپنی بستی اور اپنے شہر سے نکال کر کے پھینک دے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا امرت بقریۃ تاکل القری یقولون یثرب، کہا مجھے حکم دیا گیا ہے ہجرت کا ایک ایسی بستی کی طرف جو ساری بستیوں کو کھا جائے گی۔ یہ ایک الگ تشریح ہے اس کا، کہ اس کا ایک الگ وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ذکر کیا کہ ساری بستیوں کو کھا جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ ایمان اور اسی طریقے سے ایمان کے مرکز کے طور پر، اپنی تہذیب اور ثقافت کے طور پر مدینہ اپنا اس کا ایک مقام ہوگا، اس کی شناخت ہوگی۔ اور ایک زمانہ آیا، آپ نے دیکھا کہ مدینہ کی تہذیب نے، مدینہ کی حکومت نے، مدینہ کی کلچر اور ثقافت نے روم و فارس کی کلچر اور ثقافت اور ان کی حکمرانی کو ختم اور نیست و نابود کر دیا۔ تو کہا اللہ کے رسول نے مجھے ایک ایسی بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا ہے جو ساری بستیوں کو کھا جائے گا، اور جسے لوگ یثرب کہتے ہیں، وہی المدینہ، اور یہ شہر مدینہ ہے۔ تنفی الناس کما ينفی القیر خبث الحدید، یہ لوگوں کو، یعنی بدترین لوگوں کو اپنے سے ایسے جدا اور الگ کر دے گا، چھانٹ کر کے نکال دے گا، کما تنفی القیر خبث الحدید، جیسے بھٹی لوہے کی خرابی کو نکال کر کے پھینک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدترین لوگوں کو اپنے دامن میں جگہ نہیں دے گی۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ والوں کے ساتھ جو برائی کا ارادہ کرے اس کے لیے شدید وعیدیں ہیں۔ مدینہ کی یہ فضیلت ہے کہ جو مدینہ میں رہنے والے مقیم لوگ ہیں، اہل مدینہ ہیں، اگر ان کے ساتھ کوئی بدخواہی کا، برائی کا اور کسی غلط فکر کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس کے لیے شدید وعید سنائی ہے۔ من اراد اہل المدینہ بسوء عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو لوگ اہل مدینہ سے برائی کا ارادہ کرتے ہیں، جو لوگ اہل مدینہ سے غلط نیت اور غلط سوچ رکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ جیسے پانی میں نمک کو ڈال دیا جائے، گھل کر کے پگھل کر کے ختم ہو جاتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ انہیں تہس نہس اور برباد اور نیست و نابود کر دے گا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مدینہ کی یہ فضیلت ہے کہ مدینہ میں ایک بیماری طاعون، ایک خاص بیماری ہے، یہ نہیں کہ وبا کی کوئی بیماری مراد ہے،
طاعون جو خاص بیماری ہے اور دجال، یہ دونوں مدینہ میں انٹری نہیں کرنے والے ہیں. یہ مدینہ کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت ہے. کہا لا يدخل المدینہ، اور اللہ کے رسول رعب المسیح الدجال، کہا کہ مدینہ میں مسیح دجال کا روب اور بھے اور ڈر داخل نہیں ہوگا. لہا یومئذ سبعۃ ابواب علی کل باب ملکان، کہا 7 اس کے دروازے ہوں گے اور سارے 7 دروازوں پر 2 فرشتے نگرانی کے لیے متعین اور مقرر ہیں. یہ نگرانی اور سیکیورٹی کے طور پر ان مسیح دجال کو مدینہ طیبہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اسی طریقے سے مدینہ کے فضائل کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ مدینہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی کھجوریں، خاص طور سے عجوہ کھجور، یہ آدمی کو صحت کے لیے اور اس کے جسم کے لیے بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہیں. اگر آدمی انہیں کھاتا ہے تو وہ جسمانی امراض سے، سحر سے، جادو سے، زہر کے اثر سے محفوظ اور مامون رہتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا من اکل 7 تمرات مما بین لابتیہ حین یصبح لم یضرہ السم. کہا صبح کے وقت یہ مدینہ کے ارد گرد میں ان دونوں لابا، ان دونوں پہاڑیوں کے بیچ میں یہ جو علاقہ ہے، ان کے بیچ میں جو کھجوریں ہیں، اگر کوئی ان کو کھا لیتا حین یصبح، صبح کے وقت، لم یضرہ السم، کوئی زہر اسے نقصان نہیں پہنچائے گی. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مدینہ کے فضائل اور خصائص میں سے ہے. کہا من تصبح ب7 تمرات عجوا، کہا جس نے صبح کے وقت 7 ادوا مدینہ کی کھجوریں کھا لی، لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، کہا اگر 7 کھجوریں صبح کے وقت کھا لے تو پورے دن اسے کوئی زہر اور کوئی جادو کا اثر نقصان نہیں پہنچائے گا. تو یہ مدینہ کے بے شمار فضائل. اب کچھ لوگ من گڑھت اپنے بناوٹی موضوعات، روایات کی بنیاد پر فضائل اور خصائص کا تذکرہ کرتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری چیزیں ثابت بھی نہیں ہیں، لیکن یہ چند فضائل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت مآب سے ذکر کیے ہیں، ہمیں اس شہر کے حوالے سے جاننا چاہیے. جب ہم اس مدینے کی زیارت کے لیے جائیں گے تو اس کی عظمتیں، اس کے خصائص اور اس کے فضائل ہمارے اور آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، تاکہ ہم اس کی عظمت کا، اس کے تقدس اور اس کے احترام کا پاس و لحاظ الگ انداز میں کر سکیں. اب ہم مدینہ جائیں زیارت کے تعلق سے بڑے اختصار کے ساتھ، جب ہم مدینہ جائیں تو مدینہ جاتے وقت ایک زائر کے لیے، زیارت کے لیے پہلی نیت اور بنیادی نیت یہ ہونی چاہیے، کسی اور چیز کی نیت سے وہ مدینہ نہ جائے. میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ حج کا حصہ نہیں ہے. اگر کوئی مدینہ نہیں گیا کسی عذر کی بنیاد پر، یا وقت نہیں ملا، یا کسی اور موقع سے گیا ہوا ہے، کوئی اور قابل قبول اور مقبول عذر ہے، وہ مدینہ نہیں جا سکا، تو اس کے حج پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. یہ حج کا حصہ نہیں ہے کہ آدمی مدینہ ضروری جائے، واجب اور فرض ہے. اسی طریقے سے مدینہ کی زیارت کے موقع پر 4 اعمال اختصار کے ساتھ آپ سمجھ لیں کہ ایک آدمی کے لیے معتمر گیا ہے زیارت کے طور پر، یا حاجی گیا ہے، یا زائر گیا ہے، تو اس کے لیے 4 اعمال ہیں. اور نیت یہ ہونی چاہیے مدینہ جاتے ہوئے، کوئی اور نیت نہیں کہ ہم قبر رسول جائیں گے، یہ ہے، وہ ہے، فلانا ہے، دھماکہ ہے. صرف یہ نیت ہونی چاہیے کہ ہم مسجد نبوی میں نماز کی نیت سے جا رہے ہیں. مدینہ جاتے ہوئے نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے جانے کا بنیادی مقصد مسجد نبوی میں جا کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ میری مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے، 1000 نماز کے برابر. تو اس ثواب کو پانے کے لیے، اور دوسرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجازت دی ہے کہ ایک آدمی بنیت ثواب، بغرض ثواب اور اسی طریقے سے نیکی کا کام سمجھتے ہوئے 3 جگہوں پر جا سکتا ہے. ایک جگہ مسجد حرام، دوسری جگہ مسجد نبوی، تیسری جگہ مسجد اقصی. لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد میں عبادت کی غرض سے کہ وہاں جا کر کے نماز پڑھنے سے یا دنیا کی کسی جگہ پہ ثواب کی نیت سے قصدن رختے سفر باندھنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ 3 جگہیں ہیں تو اس میں سے ایک مسجد نبوی ہے جہاں نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ ہم وہاں جائیں اور مسجد نبوی میں ثواب کی نیت سے جائیں، پھر وہاں اور اعمال ہمارے لیے ایڈ ہو جاتے ہیں۔ تو مسجد نبوی میں جانے کے بعد ہم جو مسجد کا داخلہ ہے، آداب مسجد ہیں، جائیں مسجد میں دعا پڑھیں، اور اسی طریقے سے مسجد میں جو نمازیں ادا کی جاتی ہیں ہاں وہ ہم ادا کریں۔ اس کے بعد ہم جب مسجد نبوی میں ہیں، مسجد نبوی کی زیارت ہوئی پہلا کام، تو وہاں مسجد نبوی میں 2 کام اور ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صاحبین اور دونوں دوست جو آپ کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مسجد نبوی کی زیارت کے حوالے سے جب وہاں آپ جائیں تو قبر رسول کی اور اسی طریقے سے حضرت صاحبین جو ہے آپ کے خلیفہ رسول ابو بکر صدیق اور اسی طریقے سے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کی زیارت کریں۔ زیارت کرتے ہوئے آپ نارمل انٹری ماریں گے اور آپ وہاں سے گزرتے چلے جائیں۔ جب رسول کی قبر کے پاس پہنچیں تو آپ اللہ کے رسول سے سلام کریں اور کہیں کہ السلام علیکہ یا رسول اللہ، اور اسی طریقے سے جب ابو بکر کی قبر کے پاس پہنچیں تو آپ کہیں السلام علیکہ یا ابا بکر۔ اسی طریقے سے جب آپ قبر عمر ابن خطاب کے پاس سے گزریں تو آپ کہیں السلام علیکہ یا عمر۔ یہ کہتے ہوئے ہم وہاں سے گزر جائیں، یہ قبر رسول کی زیارت ہو گئی۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ جب کہیں سفر سے آتے تو رسول اکرم کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، واجب اور فرض نہیں ہے کہ یہ ہمارے حج کا حصہ ہے یا کوئی آدمی محبت کا رسول گرامی سے تقاضا ہے کہ ہم وہاں جائیں۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اپنے فتاوی میں ذکر کیا کہ جب آدمی وہاں سے گزرے تو اسی طریقے سے یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کہہ سکتا ہے کہ اللہ کے رسول وجزاک اللہ خیر عن الاسلام والمسلمین، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دینی خدمات کی قربانیوں کی بنا پر آپ کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ آپ نے دین کی تبلیغ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان قربانیوں کے نتیجے میں آپ کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ تو یہ سلام کریں۔ دوسرے چیز روضہ، جو جسے لوگ کہتے ہیں روضہ، دوسری چیز کو انہوں نے سمجھ لیا، لیکن روضہ ایک جگہ ہے جسے رسول اکرم نے کہا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ایک حصہ ہے جو روضہ ہے اور یہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک حصہ ہے۔ تو اس روضے میں آدمی کوشش کرے کہ نماز کی ادائیگی کرے۔ علماء کہتے ہیں کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا مطلب یہ ہے کہ جو وہاں نماز پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اسے جنت میں اٹھا کر کے لے جا کر کے ڈال دے گا۔ تو بڑی پیاری اور مقدس جگہ ہے۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک آدمی جب جائے مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں اس روضے میں نماز کی ادائیگی کی کوشش کرے۔ وقت نہیں ہے کہ اس کے حوالے سے اور باتیں میں ذکر کروں، تو ایک تیسرا عمل ایڈ کر لیجئے۔ مسجد نبوی جانا، وہاں نمازیں پڑھنا، قبر رسول کی زیارت کرنا اور وہ طریقہ اپنانا جو بتایا میں نے، اور روضہ جو رسول کے گھر اور منبر کے درمیان کا حصہ ہے وہاں نماز کی ادائیگی کرنا اگر بآسانی آدمی کے لیے ممکن ہو سکے۔ کوئی اس کے لیے جھگڑا لڑائی اور کسی کو ڈھکیل کر کے مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال کر کے یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ پھر آپ مدینہ طیبہ سے جب مسجد نبوی کا احاطہ ختم ہوگا تو بقیع الغرقد ہے جسے لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، تو جنت البقیع نہیں ہے، وہ بقیع الغرقد نام ہے اس قبرستان کا، جس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام کی جماعت اس قبر کے اندر مدفون ہے۔ نارمل وہ قبر اور اس قبر کے اندر مدفون ہستیاں بلا شبہ مقدس ہیں، قابل عظمت ہیں، لیکن اس قبر کی زیارت میں
بقیع الغرقد کی قبر کی زیارت میں عام قبرستان کی قبر کی زیارت کے علاوہ کوئی خاص طریقہ کسی کے لیے مسنون اور مشروع نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ کتنے لوگ جاتے ہیں ہم وہاں جائیں، ہاں جیسے کہتے ہیں السلام اہل القبور، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، اور مائی عائشہ کہتی ہے میری باری جب ہوتی تھی تو عموماً رسول اکرم بقیع الغرقد قبرستان جاتے اور وہاں کے صحابہ کرام کے لیے، قبر والوں کے لیے اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو جب مدینہ طیبہ میں ہم رہے، مسجد نبوی میں یہ سارے اعمال سے فارغ ہوں، مسجد نبوی کا احاطہ ختم ہوتا ہے، جب موقع ملے ہم جائیں، سلام کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ بعض لوگ جاتے ہیں اپنی عرضیاں ڈالتے ہیں، طرح طرح کے بدعات و خرافات کرتے ہیں، یا کوئی خاص طریقہ اس بقیع الغرقد کے لیے درست اور مشروع نہیں ہے، تو یہ وہ کریں۔ تیسری جگہ جو ہمارے لیے زیارت کے طور پر مشروع ہے، شہدائے احد جہاں مدفون ہیں۔ ہاں احد پہاڑ کے دامن میں، ہاں لڑائی احد کے موقع پر 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اور دیگر اکابرین صحابہ کی قبر، وہاں ہم جائیں، سلام کریں، قبروں کی زیارت کا مسنون طریقہ اختیار کریں، اور اسی طریقے سے وہاں جا کر کے ان کے لیے ہم دعا کریں۔ یہ ہمارے لیے مشروع اور مستحب ہے کہ ہم مدینہ جائیں تو شہدائے احد کی قبرستان تک جائیں، ہاں ان کو مغفرت کی دعائیں دیں، سلام کریں، اور جو قبر کی زیارت کا طریقہ ہوتا ہے اس کو استعمال کریں۔ اسی طریقے سے آخری میں نے بتایا مسجد نبوی، بقیع الغرقد کی زیارت، شہدائے احد کے قبرستان کی زیارت، اور چوتھی جگہ جو مدینہ کی زیارت میں داخل ہے، آخری بات میں کہہ کر کے ذکر کر دیتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں، کہ مسجد قباء میں نماز کی ادائیگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ ہفتے میں ایک آدھ بار ضرور رسول اکرم ہاں پیدل یا سواری پر سوار ہو کر کے مسجد نبوی سے 2.5-3 کلومیٹر کے فاصلے میں جنوب میں وہ مسجد جو اسلام کی اولین اور پہلی مسجد قباء ہے، بڑی تاریخی مسجد ہے۔ جب رسول اکرم مدینہ گئے تو آپ نے اسی کی تعمیر کی، تو وہاں بھی آدمی جائے، رسول اکرم کی سنت ہے، آپ ہفتے میں ایک آدھ بار چل کر کے یا سواری پر سوار ہو کر کے چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے کہا من تطہر فی بیتہ، ہاں کہا اللہ کے رسول نے ثم اتی مسجد قباء ثم صلی رکعتین کان لہ کاجر عمرہ، اگر کوئی مسجد قباء اپنی قیام گاہ سے، اپنے ہوٹل سے، اپنی رہائش سے چل کر کے جاتا ہے، یا جہاں وہ ٹھہرا ہوا ہے وضو کر کے، اگر نہیں کر سکا تو وہاں جا کر کے بھی وضو کر سکتا ہے، لیکن رسول اکرم کا جو حکم ہے، جو آپ کا قول ہے من تطہر فی بیتی، اپنے گھر میں یعنی اپنی رہائش، اپنی قیام گاہ، اپنے ہوٹل میں وضو کر کے نکلے، ثم اتی مسجد قباء، مسجد قباء آئے، اور مسجد قباء آنے کے بعد 2 رکعت نماز اس مسجد میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ 4-5 چیزیں مدینہ کی زیارت کے طور پر۔ اب بعض لوگ بہت ساری جگہوں کو جاتے ہیں، اگر کوئی ثواب کی نیت سے جاتا ہے تو گناہ کا کام بن جائے گا اگر ان جگہوں کو چھوڑ کر کے۔ ہاں ایسے آدمی تفریحاً یا تاریخی مقامات، کوئی واجب مستحب مشروع نہیں ہے کہ مسجد قبلتین ہے یا اور دوسری جگہ ہے کہ آدمی نیت کر کے، ارادے سے، ثواب کی نیت سے چل کر کے جائے، یہ غلط ہو جائے گا، گناہ کا کام ہو جائے گا۔ ہاں تاریخی جگہیں ہیں، ٹہلنے گھومنے کی وجہ سے موقع ہے تو چلے گیا، لیکن مدینہ کے اندر یہ 4 چیزیں جہاں ہمارے لیے جو رسول اکرم کی سنت کی روشنی میں ثابت مسجد نبوی، اور مسجد نبوی میں روضہ رسول میں نماز، اور قبر رسول اور صاحبین کی قبر کی زیارت، اور اسی طریقے سے بقیع الغرقد کی زیارت، اور اہل قبور کے لیے دعا، مغفرت کی دعا، پھر شہدائے احد کی زیارت، اور اسی طریقے سے مسجد قباء جب آدمی کے لیے ممکن ہو جا کر کے وہاں 2 رکعت نمازیں پڑھ لیا کرے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمرے کا ثواب ہے تو مسجد نبوی میں نماز چھوڑ کر کے پڑھنے چلے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ وہ مسجد نبوی کی نمازوں کا ثواب الگ ہے، آدمی نمازیں چھوڑ کر کے عمرے کا ثواب پانے کے لیے مسجد قباء نہ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ خالی اوقات میں آدمی کوشش کرے کہ جائے، بلا شبہ مسجد قباء میں نماز ادا کرے، ثواب پائے۔ مسجد نبوی میں نماز کا ثواب اس کی اپنی الگ حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب میں، آپ لوگ جو حج کی نیت اور حج کے ارادے سے اللہ کے گھر کے عازم اور اس کے لیے رخت سفر باندھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو حج مبرور اور حج مقبول نصیب فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو آپ کے گناہوں کی پاکی اور گناہوں سے نجات کا ذریعہ بنائے، اور سنت اور شریعت کے مطابق اسی لیے کوشش کی گئی ہے، بہت ضروری ہے کہ سنت رسول کی روشنی میں ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ جائیں سنت اور شریعت کی روشنی میں اپنی عبادتیں انجام دیں۔ اللہ تعالیٰ سارے عازمین حج بیت اللہ کو اور اپنے مہمانوں کو اپنے تمام ارکان کو سنت رسول اور شریعت رسول اور اللہ کی کتاب اور سنت رسول کی روشنی میں ادا کرنے اور اسے حج مبرور بنانے، حج مقبول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری اس حاضری کو اور اس مجلس کو اللہ ہمارے رفع درجات کا، گناہوں کی مغفرت کا، بخشش کا سامان اور سبب بنائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔